اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وائس آف ہارٹ چینل کے محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ، ایک دھوبی اور ایک سانپ کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی بستی سے گزرے جہاں پر ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق، بدتمیز اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا۔ اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کے انداز کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور سب سے بڑی بات، وہ کپڑے چراتا تھا۔ لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں کرتا تھا، اس سامان کو بازار میں بیچ دیتا تھا اور کھا پی کر اپنا گزارا کر رہا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا، کپڑوں میں اگر کسی کا سامان رہ جاتا، وہ سامان چرا لیتا، لوگوں کے کپڑے ادھر سے ادھر کر دیتا اور لوگوں کے دل دوسرے انسان کی طرف سے خراب کرتا۔ لیکن بعد میں جب اس کی یہ عادت بڑھتی گئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، اور سب سے بڑی بات، لوگوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ غرض علاقے والے اس سے بڑا تنگ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہو گئے، اس غرض سے کہ رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی اللہ کی وحدانیت کے بارے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے نیک بندے نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے امیر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس خبیث شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں اور اس خبیث انسان کو بد دعا دیں تاکہ وہ تباہ و برباد ہو جائے اور ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ دیکھ رہے تھے کہ کب دھوبی گھاٹ پر جاتا ہے اور ہم اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ اگر اس کے سامنے جاتے تو اسے معلوم ہو جاتا۔ پھر ایک دن جب دھوبی سب کے کپڑے لے کر اپنے دھوبی گھاٹ پر چلا گیا جو بستی سے باہر تھا، تو وہ لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، جو دعا آپ کریں گے وہ اللہ ٹالے گا نہیں، آپ دھوبی کے حق میں بد دعا کریں۔ ہم اس کو بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس پر عذاب آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر آتا ہے، اور اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے کسی پر عذاب لانے کی دعائیں نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن وہاں پر کھڑے لوگ مسلسل یہ بولتے رہے کہ اللہ پاک اس دھوکے باز کو اسی جگہ یعنی دھوبی گھاٹ پر ہی غارت کر دے۔ ادھر لوگ وہاں بد دعائیں دے رہے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے اور وہ واپس پلٹ کر آئے ہی نہ بستی میں۔ اور وہاں پر دھوبی نے کیا عمل کیا؟ دھوبی جب کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے یا کوئی کپڑا چرا لیا جائے یا پھر کپڑوں میں رد و بدل کر دیا جائے، ابھی وہ یہ عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر کا گزر وہاں سے ہوا۔ فقیر نے دھوبی سے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ جب اللہ کے نام پہ اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ذرا سی نیکی آئی کہ شاید یہ بھوکا ہوگا اور اس کو روٹی چاہیے ہوگی۔ پھر دھوبی نے سوچا، میرے پاس صرف 2 روٹیاں رکھی ہیں، اگر رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے،
کیوں نہ آج میں کوئی نیکی کا کام کروں۔ تو اس نے اپنی وہ 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے۔ جو بلا تجھ پر عذاب بن کر نازل ہونے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے کپڑے دھوئے اور اپنا کام ختم کر کے واپس بستی میں آ گیا۔ وہاں تمام کے تمام لوگ بہت حیران ہوئے اور دوڑے چلے آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو اسے بددعا دی تھی کہ یہ تو واپس ہی نہ آئے، مگر یہ تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑوایا بھی ہے۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، لیکن ابھی سوال کر ہی رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ اس دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا اور کہا کہ تو نے آج کوئی نیک عمل کیا ہے؟ دھوبی بولا، میں نے کچھ ایسا خاص عمل نہیں کیا، ہاں مگر ایک بھوکا فقیر میرے پاس آیا تھا اور اس نے اللہ کے نام پہ مجھ سے کچھ مانگا تھا، تو میں نے اسے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو میں نے اپنے کھانے کے لیے رکھی تھیں اس فقیر کو دے دی تھیں، اور اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت ٹل جائے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹھڑی کھول کر سب لوگوں کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو ویسا ہی کرنے کو بولا۔ دھوبی نے جب گٹھڑی کھولی تو اس میں سے ایک بہت بڑا کالا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات کیا تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ناگ سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا تو تو نے اسے ڈسا کیوں نہیں؟ تو ناگ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے مارنے کے لیے ہی بھیجا تھا، ابھی میں اس کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے 2 روٹیاں صدقہ کر دیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈستا، اسی وقت 2 فرشتے زمین پر اترے اور ان دونوں نے میرا منہ سی دیا۔ میں اس کو کیسے ڈستا؟ پھر میں چپ چاپ اس کے کپڑوں کی گٹھڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دھوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، دیکھ تو نے کتنے گناہ کیے، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کروایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے کیے ہوئے ایک صدقے کے بدلے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لہٰذا اب اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ، اور یہاں پر کھڑے سب لوگوں کو بھی یقین دلا کہ آج کے بعد تم چوری نہیں کرو گے۔ دھوبی خود یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سچے دل سے وہاں پہ کھڑے سب لوگوں سے معافی مانگی اور سب لوگوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ معزز سامعین، آخر میں آپ سے ایک بہت ہی پیاری سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹالتا ہے، اور صدقہ بے شک صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو حسب توفیق کسی بھی چھوٹی سی چیز کا بھی صدقہ کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔